اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آج طبیعت نہیں چل رہی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ طبیعت کھل جائے گی، امید ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے، اس کے اندر 5 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے اور ایک رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کا مطلب قدر والی رات۔ قدر کے 2 معنی لکھے علماء کرام نے۔ قدر کے ایک معنی تو ہیں تقدیر، تو اس صورت میں ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا تقدیر والی رات میں، اور اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، سارے معاملات کو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ایک لسٹ بنا کر، ایک فہرست بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس رات سے، اس لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر کے درمیان کا جو سال ہے، اس سال میں کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو عزت ملے گی، کون ذلیل ہوگا، کس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے، کون بیمار ہوگا۔ جتنے بھی انسانوں سے متعلق معاملات ہوتے ہیں، اس دنیا سے متعلق معاملات ہوتے ہیں، سارے معاملات کو، تقدیر کے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی لکھ کر کے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو کہتے ہیں تقدیر والی رات، اور عربی میں کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ تو ایک معنی تو قدر کے یہ ہیں، اور ایک معنی ہے قدر کے عظمت، رحمت اور شرافت، یہ بھی ایک معنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ہم اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر بول دیتے ہیں۔ اور اسی لیے کہ یہ رات چونکہ عظمت والی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عظیم کلام اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ یہ رات بھی عظمت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے قرآن کریم، یہ کتاب بھی عظمت والی، اس لیے ایک عظمت والی رات میں اپنا عظمت والا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیونکہ قرآن بھی ایک عظمت والی کتاب ہے، اور جس کا بھی میرے عزیزو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ جس انسان کا قرآن کریم کے ساتھ ادنا سا بھی تعلق پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں میرے عزیزو وہ انسان بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم ہے، اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور میری کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، جو میں نے خود لکھی اسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ منظر دیکھ کر بڑا اچھا لگا، اور اس پہ بڑا پیار آیا کہ یار میرے سامنے بیٹھا بندہ اور میری کتاب پڑھ رہا ہے، تو مجھے اس کے اوپر بڑا پیار آیا۔ لیکن ساتھ ہی میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جس طرح مجھے اپنی کتاب اس بندے کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کے اوپر بڑا پیار آ رہا ہے، بڑی محبت آ رہی ہے، تو جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہوگا، اللہ کا کلام پڑھتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اس کتاب کے ساتھ انسان کا جتنا بھی تعلق پیدا ہوگا، یہ کتاب اس انسان کو عزت عطا فرمائے گی اور عظمت عطا فرمائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں
جس چیز کی نسبت بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے گی اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی عظمت عطا فرما دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ بھی عظمت والا، اور وہ رات جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بھی عظمت والی، اور وہ فرشتہ جو اس قرآن کو لے کر آیا وہ فرشتہ بھی عظمت والا، اور وہ رسول جس رسول پر یہ قرآن نازل ہوا وہ رسول بھی عظمت والا، اور وہ امت جس امت کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی وہ امت بھی عظمت والی، اور وہ مقامات کہ جن جن مقامات پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ مقامات بھی عظمت والے، وہ آنکھیں جو قرآن کو دیکھتی ہیں وہ آنکھیں بھی عظمت والی، وہ کان جو قرآن سنتے ہیں وہ کان بھی عظمت والے، اور وہ ہاتھ جو قرآن کو ٹچ کرتے ہیں وہ ہاتھ بھی عظمت والے، اور وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں وہ زبانیں بھی عظمت والی، اور وہ سینے کہ جن سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ سینے بھی عظمت والے۔ جس جس چیز کے ساتھ بھی میرے عزیزو قرآن کی نسبت جڑتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ اس چیز کو عظمت عطا کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ قلم جس قلم سے قرآن لکھا جاتا ہے عظمت والا، وہ مال جو قرآن کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ مال عظمت والا، وہ ادنا سا معمولی سا کاغذ جس کاغذ کے اوپر قرآن لکھا جاتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کا مہنگا سے مہنگا ترین کاغذ اس کاغذ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کاغذ پر اللہ کا قرآن لکھا جاتا ہے۔ وہ غلاف کا ٹکڑا، وہ جزدان کا کپڑا جس کپڑے کے اندر قرآن کو ہم لپیٹ کر رکھتے ہیں، کتنا بھی سادہ سا ہو کتنا بھی معمولی سا ہو لیکن خدا کی قسم مہنگا سے مہنگا کپڑا اس کپڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بینچ، وہ ایک تپائی، وہ ایک ٹیبل کہ جس چیز پر ہم قرآن کریم کو رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تپائی کو اس بینچ کو بھی وہ عظمت عطا کر دیتا ہے کہ جس بینچ کے اوپر قرآن کریم کو رکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے ہر ایک مسلمان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس بینچ کی ویلیو اور اس بینچ کی عظمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ میں اس کی بھی بے ادبی نہیں کر سکتا، میں اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، میں اس کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بینچ ہے جس کے اوپر قرآن رکھ کر تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب میرے عزیزو عزت دینے والی کتاب ہے، عظمت دینے والی کتاب ہے، لوگوں کو بھی عزت دیتی ہے، افراد کو بھی عزت دیتی ہے اور قوموں کو بھی عزت عطا کرتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے عزت، عظمت اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ اسی کتاب کی وجہ سے پست اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ عزت دینے والی بھی کتاب اور یہ ذلیل کرنے والی بھی کتاب۔ جو انسان قرآن کا حق ادا کرتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، اس انسان کو میرے عزیزو یہ کتاب عزت عطا کرتی ہے، عظمت عطا کرتی ہے، بلندی عطا کرتی ہے، دنیا میں بھی عزت عطا کرے گی، آخرت میں بھی یہ کتاب اس کو عزت عطا کرے گی۔ اور جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، جو اس کی طرف پشت کرتا ہے، جو اس کو پڑھنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا، جو اس کو سننا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کی طرف سے اعراض کرتا ہے، بار بار اعلان ہوتا ہے تشریف رکھیں بھائی قرآن کریم کا درس ہوگا، تشریف رکھیں بھائی قرآن کریم کا درس ہوگا۔ میرے عزیزو یہ پہلا موقع ہے آپ کی مسجد میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے گنہگار کو ایک ذریعہ بنا کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ قدر کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کتنی قدر کرنی چاہیے تھی؟ کم سے کم 1000 لوگ مسجد میں، ہماری 1500 سے 2000 لوگ الحمدللہ تشریف لاتے ہیں،
جمعے کے دن تشریف لاتے ہیں، اور ہر کسی انسان تک یہ پیغام میرے خیال سے پہنچ چکا ہے کہ سیٹرڈے کو یہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں محسوس کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، جتنے مصلی روزانہ عشاء کی نماز میں مجھے نظر آتے ہیں، ہفتے کے دن اتنے مصلی نظر نہیں آتے۔ پہلے ہی ماشاءاللہ پوری تیاری ہو جاتی ہے کہ بس آج اگر مسجد میں جائیں گے تو سننا پڑے گا اور شاید بیٹھنا پڑے گا، اس لیے نماز کی بھی چھٹی، نماز کی بھی چھٹی۔ یہ حالات ہیں میرے عزیزو آج مسلمانوں کے، اور پھر ہم جو ہے رونا روتے ہیں اپنے حالات پر کہ دنیا میں ہماری کیوں پٹائی ہو رہی ہے، ہماری عزت کیوں چھن گئی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان کو جو ہے ترچھی نگاہوں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ پھر ہم اپنی مظلومیت کا اور اپنے ظلم کا رونا روتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہماری حرکتیں کیا ہیں۔ زمین روئی ہمارے حال پر اور آسماں رویا، ہماری بے بسی کو دیکھ کر سارا جہاں رویا۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو جو انسان اس کتاب کی طرف سے اعراض کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی کتاب اس کو ذلیل کرے گی، یہی کتاب اس کو ذلیل کرے گی۔ اللہ کا کلام ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے میرے عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہہ دیتا ہے جو میری کتاب کی عزت کرے گا میں اس کو عزت عطا کروں گا، جو میری کتاب سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، میں اس سے منہ پھیر لوں گا، بلکہ اس کو ایسا بنا دوں گا کہ ساری دنیا اس سے منہ پھیرے گی، ساری دنیا اس سے منہ پھیر لے گی، کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی بات ہے میرے عزیزوں، میری بات نہیں۔ تو یہ کتاب عزت دینے والی کتاب ہے، عظمت دینے والی کتاب ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ صحابہ کرام اسلام سے پہلے آپ جانتے ہیں عرب کے بدو تھے، اونٹوں کو چرانے والے تھے، بھیڑ اور بکریوں کو جو جنگلوں میں چرانے والے تھے، وحشی تھے، جاہل تھے، لوگ ان کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد جب انہوں نے قرآن سے سچا تعلق قائم کر لیا، قرآن کو سینے سے لگا لیا، تو وہی لوگ جن کو دنیا چرواہا کہتی تھی، وحشی اور جاہل کہتی تھی، میرے عزیزو زمانے پر چھا گئے، زمانے کے امام بن گئے، مقتدا بن گئے، رہبر بن گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرما دی۔ ہم اگر اللہ کی کتاب کو عزت دیں گے، کتاب والا رب ہمیں عزت دے گا، اور ہم کتاب کو ویلیو نہیں دیں گے تو کتاب والا رب ہمیں کوئی ویلیو نہیں دے گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ان کو عزت ملی تو قرآن سے، اور ہمیں ذلت مل رہی ہے تو قرآن کو چھوڑنے سے۔ وقت نہیں ہے، میرا سارا ٹائم اسی ٹاپک پہ چلا جائے گا، میں تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا ہوں، سورت ختم کرنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ایک ہفتے میں یہ 40-45 منٹ کا وقت ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں میرے عزیز، کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا کتنا وقت فضولیات میں، لغویات میں، بکواسات میں، دوستوں میں، ادھر ادھر چائے کے ہوٹلوں میں، کہاں کہاں ضائع ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں اگر روزانہ بھی میں آپ سے کہتا بھائی 40 منٹ روزانہ چاہیے تو واقعی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن ایک ہفتے میں 40-45 منٹ کا ٹائم زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کم از کم ایک ہفتے میں ایک دن میرے عزیزوں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ 1 گھنٹہ انشاءاللہ قرآن کریم کے لیے ہم متعین کر دیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ، لوح کے معنی تختی، محفوظ کا معنی محفوظ، لوح محفوظ کا مطلب ہے ایک محفوظ تختی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے سارے حال احوال ہر چیز لکھ رکھی ہے۔
اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک تختی ہے بس، کیا ہے کیسی ہے اللہ جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مطلب کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو پہلا آسمان ہے وہاں پر یک بارگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اتار دیا، اور جس رات میں اتارا وہ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر تھی۔ دوسرا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر بھی جب آسمان اول سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے پر نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی ایک سورت، کبھی دو سورت، تو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہونے کا آغاز ہوا، سب سے پہلی وحی جس رات میں ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، غار حرا میں جا کر کے اعتکاف کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اندر سے سینہ آپ کا کڑتا تھا، غم سے کڑتا تھا کہ اللہ مکے والے کس حالت میں زندگی گزار رہے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا اچانک سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس رات میں یہ وحی نازل ہوئی وہ رات بھی کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اول پر جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا وہ رات بھی لیلۃ القدر تھی، اور دنیا کے اندر بھی وحی کے نزول کا جب آغاز ہوا تو وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اگلے ہفتے آئے گا وہ اگلی جو صورت ہے وہی ہے سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بہت انٹرسٹ صورت ہے، میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے ناغہ مت کیجئے گا، بہت ہی زبردست ہے۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی، کیسے نازل ہوئی تھی، پورا واقعہ، پورا قصہ کیا تھا، وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے اہمیت بٹھانے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھو خود سوال کر رہے، معلوم ہے تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود جواب دے رہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ارے تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی مبارک ترین رات ہے؟ خود سوال اور پھر خود ہی جواب، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل۔ میرے دوستو عزیزو، آپ سوچ کے دیکھیں اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنا احسان ہے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عطا فرما دی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے افضل، 1000 راتوں سے افضل، عمل تھوڑا اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرما دیتا ہے، بعض انسانوں کو اللہ بعض انسانوں پر فضیلت دیتا ہے، بعض کتابوں کو بعض کتابوں پر فضیلت، بعض فرشتوں کو بعض فرشتوں پر فضیلت، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت، اور اسی طرح بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرما دی کہ 1000 راتوں سے افضل قرار دیا، 1000 راتوں سے بھی افضل۔ ایک رات میں تھوڑا سا جاگ کر عبادت کر لو، اللہ کہتے ہیں میں 1000 راتوں میں جاگنے کے برابر، عبادت کرنے کے برابر تمہیں ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا کرم ہے میرے دوستو عزیزو، اور کیا رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فرض کیا ہے۔
یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس رات میں تھوڑا سا جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، حضور فرماتے ہیں 1000 راتوں کے برابر، 1000 راتوں میں عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو اس رات میں بھی محروم رہ جائے، اس رات میں بھی محروم رہ جائے، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا پھر محروم کوئی نہیں ہے۔ محروم ہے میرے عزیزو وہ انسان، اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس رات کو پائے اور اس رات میں اس کو جاگنے کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کی توفیق نصیب نہ ہو، اس سے بڑا محروم اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیز، سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کر لیا، صرف ایک رات کا بھی پورا حصہ نہیں، تھوڑا سا حصہ، جب تک آپ کے اندر بشاشت ہے، نشاط ہے طبیعت کے اندر، تھوڑا سا حصہ جاگو، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک اور حدیث سن لیں، ایک دفعہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی 1000 مہینے تک، اور اس طرح عبادت کی کہ دن میں جہاد کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، 1000 مہینے تک کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اب یہ بات سن کر صحابہ کرام تو چونک گئے، صحابہ کرام تو نیکی کے حریص تھے، ثواب کے حریص تھے، جس طرح ہم لوگ پیسے کے حریص، ہم لوگ کس چیز کے حریص؟ پیسے کے چکر میں سارے چکر جائز، سب کو چکر دینا جائز اور سب کو چونا لگانا جائز۔ جس طرح ہم لوگ پیسے کے حریص، اس طرح صحابہ کرام نیکیوں کے حریص۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، ہماری تو عمر ہی بہت چھوٹی سی ہے۔ اس امت کی عمر میرے دوست و عزیزوں بہت مختصر رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ عام طور سے میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان، اور آپ دیکھ لیں، آج مشاہدہ کر لیں، اکثر لوگ 60 اور 70 کے درمیان چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 کو پار کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو 70 کو پار۔ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ تو 60-70 سال کی عمر میں میرے عزیزوں 1000 مہینے کی عبادت کون کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ان کی عمر تو زیادہ ہوتی تھی، ہماری عمر تو بہت کم ہے، اگر ہم اس عمر میں اتنی زیادہ عبادت کرنا بھی چاہیں تو ہم تو نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا صحابہ کرام کا۔ اس سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عمر مختصر ہے تو کوئی بات نہیں، تمہاری عمر چھوٹی ہے تو زیادہ پریشان نہ ہو، ثواب دینے والا تو میں ہوں، خزانوں کا مالک تو میں ہوں، جنت کا مالک تو میں ہوں، ارے ثواب دینے کا اختیار تو میرے ہاتھ میں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہیں ایک رات عطا کر رہا ہوں، صرف ایک رات، تم اس ایک رات میں جاگ کر میری عبادت کر لینا، میں تمہیں 1000 راتوں میں جاگنے کے برابر ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ، صرف ایک رات جاگ لو، ایک رات، 1000 مہینے نہیں، ایک رات میں جاگنے کا ثواب میں 1000 راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کے برابر تمہیں عطا کر دوں گا، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ صحابہ کرام یہ بات سن کر میرے عزیزو خوش ہو گئے۔
سوچ کر دیکھیں میرے عزیزو، کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امت کے اوپر۔ ارے 60-70 سال کی زندگی ہوتی کیا ہے بھائی؟ 60 سال کی زندگی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ ذرا کیلکولیٹ کریں نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 60 سال کی زندگی، اس میں سے 30 سال تو ہمارے کھانے پینے میں اور سونے میں چلے جاتے ہیں۔ کھانے میں، پینے میں اور سونے میں۔ بہت سے تو اتنا وصول کرتے ہیں کہ درس میں بھی سوتے ہیں۔ یہ ٹائم جو ہے اتنا وصول کرتے ہیں، درس میں بھی پورا پورا وصول کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ 30 سال تو نکل گئے آپ کے کھانے پینے سونے میں، باقی کتنے بچے؟ 30 سال۔ 30 سال میں 15 سال لگا لیں آپ کے کھانے میں، اس میں پیسہ ویسا کمانے میں، روزگار میں، کاروبار میں، آپ کے 15 سال اس میں چلے گئے، باقی کتنے بچے؟ 15 سال۔ 15 سال لگا لیں آپ ذرا کچھ فضولیات، لغویات، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، ان سب چیزوں میں 5-4 سال ان میں نکل گئے۔ اگر آپ کو اندازہ لگائیں گے میرے عزیزو، ساری زندگی میں ایک مسلمان 1 سال یا 2 سال مشکل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ غور کریں گے، مسلمان جو عبادت کرتا ہے صرف 1-2 سال عبادت کرتا ہے۔ اب اللہ کا کرم دیکھو، ہماری 1-2 سال کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیش کی جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ کروڑوں سال، اربوں خربوں سال جس جنت کے اندر ہم نے انشاءاللہ رہنا ہے، اس جنت کا اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزوں اور مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر کرم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یہ بھی سن لیں میرے عزیزو، یہ جو شب قدر ہے، شب قدر کون سی رات کو کہتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سال میں ایک رات آتی ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ کوئی ایک رات ہوتی ہے، متعین نہیں ہے، کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سال میں نہیں، رمضان کی کوئی ایک رات ہوتی ہے، بس وہی لیلۃ القدر ہے۔ بعض علماء اور خاص کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پورے مہینے میں بھی نہیں، پورے سال میں بھی نہیں، آخری عشرے میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ 27ویں شب میں لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے میرے دوستو عزیزو وہ لوگ، ایسے لوگ، ایسے اکابر بھی ہمارے گزرے جن کی ہر ایک رات شب قدر کی طرح گزرتی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ہر ایک رات شب قدر کی طرح گزرتی ہے، خوش نصیب ہیں۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی شب قدر بھی شب قدر نہیں بنتی۔ شب قدر جیسی رات بھی شب قدر نہیں بن پاتی، وہ بھی گناہوں میں، فضولیات میں، لغویات میں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب شب قدر آتی ہے 27ویں شب میں اور شعبان کی شب میں، آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات یہ بیٹھ گئی کہ آج کی رات تو جاگنے کی رات ہے، بس جاگنا ہے۔ اب جاگنے کا مطلب کیا؟ کہیں بھی جاگیں، کیسے بھی جاگے، جاگنا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کے جاگ رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا کے جاگ رہے ہوتے ہیں، چائے وائے پی کے جاگ رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا کے جاگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جاگنا ہے بھائی، بس جاگنا ہے۔ کوئی کسی کام میں، بعض لوگ ٹی وی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، جاگنا ہی تو ہے نا بس۔ تو دماغ کے اندر بعض لوگوں کی یہ بات بیٹھ گئی، آج کی رات جاگنے کی رات، کچھ بھی کر کے جاگ لیں، جاگنا ہے۔ 12 بجے تک تقریباً جو ہے کھا پی کے سیر و تفریح کر کے فارغ ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں چلو بھائی اب مسجد میں چلتے ہیں، جا کے تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں۔ اب وضو وغیرہ کر کے جب مسجد میں آتے ہیں تو چونکہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اب نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، طبیعت کے اندر سے جو نشاط ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں تو کس طرح؟ ٹول ٹول کر اور اونگ اونگ کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ تھوڑی سی عبادت کی اللہ نے توفیق دی، وہ بھی اونگ اونگ کر۔ پھر جب زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں چاروں خانے چت ہو کر سو جاتے ہیں۔ ایک رات ملی تھی، آدھی کھانے پینے میں، سیر و تفریح میں گزار دی، کھڑے ہوئے تو سو کر کے گزار دی۔ اس رات میں بھی ہم شب قدر کا اتنا اہتمام نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے تھا۔
اس طریقے سے ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح سے مراد ہے روح القدس، یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں، فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کی اجازت سے ہر ایک معاملے کو لے کر۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، فرشتے ہر ایک معاملہ جو ایک سال کے درمیان ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس رات میں فرشتے اترتے ہیں زمین پر، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں اور اپنے رب کی اجازت سے تشریف لاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ زمین کا چکر لگاتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، کون بزنس اور تجارت کر رہا ہے، کون پڑا ہوا سو رہا ہے، اور کون اللہ کے سامنے کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ زمین کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور جب ان کو کہیں کسی اللہ کے بندے کی رونے کی آواز آتی ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں ارے ادھر آؤ، ادھر آ کے دیکھو کیسے رو رہا ہے اللہ کے سامنے، کیسے بچوں کی طرح بلک بلک کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، ارے یہ آواز کی طرف کان لگاؤ، یہ آواز کی طرف، یہ تو وہ آواز ہے جو تمہارے رب کو تمہاری عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب مسلمان روتا ہے تو مسلمان کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں فرشتوں کی عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ آواز تو وہ ہے جو اللہ کو ہماری عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہے، ادھر آؤ، اس آواز کی طرف کان لگاؤ۔ اور جب کوئی مسلمان میرے عزیزو اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بچوں کی طرح سے بلک بلک کر اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ترس آتا ہے، اتنا رحم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا ہے، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر سیاہ قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا بہت سادہ سا ایک شعر ہے، بہت سادہ سا لیکن بہت پیارا ہے۔ وہ کہتے تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے تھے کہ دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی، آہ کہتے ہیں رونے دھونے کو، دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی، ایسی کی تیسی میرے گناہوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا پیارا سسٹم ہمیں عطا فرما دیا کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے، تو گناہوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، پھر گناہ نہیں بچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال پر سیاہ قلم پھیر دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ دریا کے ریت سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور تلاش کرتے پھرتے ہیں، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، اور جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ان کی عبادتوں کو قبول فرما، تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ یہ کس طرح آج تیرے سامنے کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی دعا میں فرشتے ہماری عبادتوں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں پر اللہ سے آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو اپنے سامنے عبادت میں دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسے لوگوں کو زمین میں پیدا کرے گا جو زمین میں خوریزی مچائیں گے، فساد برپا کریں گے، اللہ تو ایسے لوگوں کو زمین میں پیدا کرے گا، اور میں نے تم سے کہا تھا ارے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دیکھو آج دیکھو میرے وہی بندے جن بندوں کے بارے میں تم نے کہا تھا اللہ تو ان کو پیدا کرے گا، جن کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، جن کے ساتھ شہوات لگی ہوئی ہیں، جو زمین کے اوپر خون ریزی مچانے والی قوم ہے، فساد مچانے والی قوم ہے، اللہ تو ایسے لوگوں کو زمین پہ پیدا کرے گا۔ آج کی رات جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرے وہی بندے کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی دعا میں، کوئی ذکر میں، کوئی اذکار میں، کوئی قرآن کی تلاوت میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا ایسے لوگوں کو تو زمین میں پیدا کرے گا۔
ہاں یہی وہ لوگ ہیں، میں نے ان کے ساتھ شیطان بھی لگا رکھا ہے، میں نے ان کے ساتھ شہوات بھی لگا رکھی ہیں، میں نے ان کے ساتھ بیوی بچوں کے تقاضے بھی لگا رکھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھوک اور پیاس کا تقاضا بھی لگا رکھا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ ہزار قسم کی ضروریات بھی لگا رکھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ساری شہوات کو لات مار کر، سارے تقاضوں کو لات مار کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر میرے سامنے پڑا ہوا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے عزیزو، فرشتوں کا عبادت کرنا کمال نہیں ہے، فرشتوں کا عبادت کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا انسانوں کا عبادت کرنا کمال ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو انسان اللہ کی عبادت کر کے مقام حاصل کر سکتا ہے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں حاصل کر لیتا ہے جو فرشتے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا مقام فرشتوں کے مقام سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ انسان کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے لیکن محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا میرے دوست و عزیزو آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی سچا پکا مسلمان ہو تو پھر اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں فرشتوں کے مقام سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات میں لہو و لعب میں، فضولیات میں، گناہوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اس رات میں بھی ان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو رکوع سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محروم ہیں، محروم، بد نصیب ہیں۔ اور 4 لوگوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک شرک کرنے والا، دوسرا جو شراب پینے والا، تیسرا جو دلوں کے اندر کینہ رکھنے والا، اور چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ 4 لوگ وہ ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرتے تو اس رات کی عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اس رات میں بھی ان کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے جب تک یہ ماں باپ سے معافی نہیں مانگیں گے، اپنا دل صاف نہیں کریں گے، شراب سے توبہ نہیں کریں گے اور شرک سے توبہ نہیں کریں گے، اس رات میں بھی میں ان کی کسی عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ اور آخری بات میرے عزیزو یہ سن لیں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ میں بتا دوں کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے طور پر متعین فرما دی۔ آپ جب گھر سے باہر نکلے آپ نے دیکھا 2 مسلمان لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کو دیکھ کر اللہ کے رسول وہ رات بھول گئے۔ نبی کسی چیز کو میرے عزیزو بھولتا نہیں ہے۔ اگر نبی کسی چیز کو بھول گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم رات جو اس امت کو ملنے والی تھی اور متعین طور سے ملنے والی تھی کہ یہ رات ہے، یہ رات، اس ایک رات میں تم جاگ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات سے اس امت کو محروم کر دیا؟ 2 مسلمانوں کے جھگڑنے کی وجہ سے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا کتنا منحوس عمل ہے۔ لڑائی اور جھگڑا، گالم اور گلوچ میرے عزیزو اتنا بدترین گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کہ شب قدر کی تعیین جیسی عظیم چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذہن سے اٹھا لی اور حضور بھول گئے۔
بس اب تو یہی کہا جائے گا اللہ کی حکمت یہی تھی، اللہ کی حکمت یہی تھی۔ تو بھائی متعین تو نہیں ہے کون سی رات ہے، متعین نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے، علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے متعین نہیں کیا تاکہ میرے بندے کو پورا عشرہ عبادت کرنے کی توفیق مل جائے۔ جب اس کو پتہ چلے گا 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 22 میں بھی ہو سکتی ہے، اور 21 سے لے کر 30 تک پورے عشرے میں کبھی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو میرا بندہ ہر رات جاگنے کی کوشش کرے گا، ہر رات عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہت بڑی حکمت ہے میرے عزیزو۔ اگر ایک رات کو متعین کر دیا جاتا تو کیا ہوتا، اس رات میں بھیڑ لگ جاتی مسجدوں کے اندر، جس طرح جمعے کے اندر آج بھیڑ لگ جاتی ہے اور عصر میں سارے غائب۔ تو اگر ایک رات کو متعین کر دیا جاتا تو اس رات میں مسجدوں میں بھیڑ لگ جاتی، اگلے دن سب چھٹی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تاکہ میرا بندہ ہر رات اس کو پانے کی کوشش کرے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی ہر رات لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بن جائے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے، اور یہ طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ کہاں تک ہے؟ طلوع فجر تک، صبح صادق تک۔ صبح صادق تک اگر اس سے پہلے کوئی آدمی اس رات میں جاگ لے گا، عبادت کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن طلوع فجر ہونے کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔